الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی کے کس مرحلے پر، کس موقع پر، کس طرح سے حالات سے کو فیس کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو آپ صبر کریں، اللہ کے فیصلے پہ جم جائیں۔ تو اس صبر بہت اونچا مقام ہے، اور اگر اللہ پاک نے خوشحالی میں رکھا ہے، نعمتوں میں رکھا ہے، تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، شکر ادا کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ عاجز تو دعا میں یہ درخواست کرتا ہے پیارے اللہ سے، پیارے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو بندہ مصیبت پر صبر کرے گا اور نعمتوں پہ شکر کرے گا، دونوں کو جنت ملے گی۔ پیارے اللہ آپ تکلیف بھیجیں، پھر میں اس پہ صبر کروں، پھر آپ جنت دیں۔ اللہ جی یہ بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس راستے سے اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، اس راستے سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ بھئی جب آئس کریم کھا کے، مٹھائی کھا کے جی اللہ کا شکر کر کے جنت مل سکتی ہے، تو پھر مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہادری نہ دکھائیں ہم اللہ کو، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ نیز دوستو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ جو ہم کچھ اعمال کرتے ہیں نا، تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے اللہ کا کوئی نفع نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا رب، تو میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں، ویسے ہی رہیں گے۔ ہماری تسبیح اور ہماری تقدیس، ہماری تحمید، ہمارا ذکر، اس سے اللہ کی شان میں بال برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے جب کہا سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا رب، تو یہ کہنے سے میرے رب کی پاکی میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ میری پاکی میں اضافہ ہوا۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس تسبیح اور تحمید کرنے سے اللہ پاک ہماری شان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قربان جائیں، پیارے اللہ نے ہم سے عبادت بھی کروائی تو کہا تو یہ کہ میرے لیے عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، میری عبادت کرو، جی میری تقدیس بیان کرو۔ لیکن اس سب کے کرنے سے حقیقت میں جو تقدیس بیان کر رہا ہے اسی کا نفع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اگر روئے زمین پر بسنے والے انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہنچ جائیں، اور پوری روئے زمین یہ حرم پاک بن جائے، اور سارے انسان سجدے میں سر رکھ کے صبح قیامت تک سر نہ اٹھائیں، پھر بھی اللہ کی شان میں بال برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے کے سارے انسان روئے زمین پر بسنے والے وہ شداد، فرعون، حامان کے مقام کو پہنچ جائیں، اور پوری روئے زمین بت کدہ بن جائے، صنم کدہ بن جائے، اور سارے انسان آستینی چڑھا چڑھا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دیں، تو پھر بھی اللہ کی شان میں بال برابر فرق نہیں آئے گا۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا، ہماری تسبیح و تحمید سے اس کا قد میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ہماری برائی کرنے سے اس کے قد میں اور اس کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر یہ سب کرنا کرانا کیا؟ یہ سب مجاہدے، یہ راتوں کو اٹھنا اور یہ تلاوت کرنا اور یہ تہجد میں گڑ گڑانا، یہ سب کیا؟ یہ سب ہمارے نفع کے لیے، ہمارا نفع ہے، اللہ کا نفع نہیں۔ اللہ نے اس میں سب میں ہمارے نفع رکھا ہے۔ نیز دوستو، فون میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہوائی جہاز میں بیٹھتے تھے، ٹرین میں بیٹھتے تھے، بہت سارے لوگوں کے پاس کتابیں ہوا کرتی تھیں، ٹرینوں میں کتابیں بکنا آیا کرتی تھی، نیوز پیپر آتے تھے، لوگوں کو پڑھنے کا مزاج تھا۔ آج حال یہ ہے کہ پڑھنے کا مزاج نہیں، دیکھنے کا مزاج ہے۔
ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، سیل فون کے اندر موویز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کلپ دیکھتے ہیں۔ اب پڑھنے کا مزاج ختم ہو گیا، اب دیکھنے کا مزاج ہو گیا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، یعنی اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات۔ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ ٹھیک، ہم صبح سے شام تک کتنے دوست احباب سے بات کرتے ہیں؟ دوست احباب سے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے یہ پوچھ لیا میرے بندے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنے دوستوں کو تو نے بہت ٹائم دیا اور ان سے تو بہت باتیں کی، کیا مجھے دوستی کے قابل نہیں سمجھا تھا؟ کیا اپنے دوستوں میں سب سے حقیر اور ذلیل مجھے سمجھا تھا کہ سب سے رابطہ کیا اور مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ بتائیے دوستو، کیا جواب دیں گے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہاتھوں میں کڑا پہنیں گے، جینس پینٹ پہنیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے اور فرنگی انداز کے ہیئر اسٹائل بنائیں گے، بالوں کا انداز بدلیں گے، یہ سب کریں گے، اور پوری کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں مسلمان نہ کہہ دے، اپنی آئیڈینٹی چھپاتے۔ شہروں میں رہنے والے بالخصوص بچے یہ سب ٹٹمبے کرتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، جی سر کے بال انگریزی اسٹائل کے بناتے ہیں اور فرنگی لباس پہنتے ہیں، اور پوری کوشش اس بات کی کرتے ہیں کوئی ہمیں مسلمان نہ کہہ دے۔ پھر وہ بزرگ آگے فرماتے ہیں کیا خیال ہے اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کہہ دیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے، میں تمہیں مسلمان نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس لیے دوستو شان کے ساتھ رہو، ٹوپی پہنو، جی اسلامک انداز کے مطابق جو لباس بنا ہے وہ پہنو، وقت پہ نمازیں ادا کرو، وقت پہ نمازیں ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، شان کے ساتھ رہو، اللہ کی محبت میں زندگی گزارو، کچھ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھے اعمال کرو، کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں، اچھے اعمال کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زندگی کچھ گزر گئی، کچھ باقی ہے، اور جو باقی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے مہینہ 15 دن کا ہو گیا اور ہفتہ 4 دن کا ہو گیا، جی ابھی جمعہ گیا، پھر جمعہ آ رہا ہے، ابھی تو رمضان گیا تھا، لاک ڈاؤن ابھی تو رمضان گیا تھا، ابھی پھر آ رہا ہے، ابھی گرمی گئی، ٹھنڈی شروع ہوئی، اب جانے میں اس کی بھی دیر نہیں لگے گی۔ کتنی تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور معرفت کے مقاموں کو حاصل کریں، اور کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں ہے دوستو۔ اللہ پاک نے جو اوامر جن پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان پر عمل کریں، جو نواہی جن سے منع کیا ہے ان کو نہ کریں، اوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچیں، بس یہی تو سلیبس ہے۔ یہی 2 چیزوں پہ محنت کرنا ہے، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا ہے۔ اللہ نے کرنے کے کام کہیں وہ کرنا ہے، اور جو نہ کرنا اس طرح سے لیں ہوگی، ڈبوں کو لے کر منزل پر اسٹیشن پر پہنچے گا۔ اگر ایک پٹری ناقص ہے اور دوسری سرے سے ہے ہی نہیں، یا ایک پٹری ہے اور دوسری ٹوٹی پھوٹی ہے، یا دونوں ناقص ہیں، تو کام نہیں چلے گا۔ دونوں کا کامل ہونا ضروری ہے۔ 100% اوامر پر عمل کریں، 100% نواہی سے بچیں، تب جا کے ہم منزل پہ پہنچیں گے۔ ہم میں سے بہت سو کا حال یہ، اوامر میں تو عمل کرتے ہیں، نواہی سے بچنے کا کوئی خیال نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو نواہی سے 100% بچتے ہیں لیکن اوامر پر ان کا گزر بسر نہیں، دونوں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ اوامر پر بھی عمل کریں اور نواہی سے بھی بچیں، کرنے کے جو کام ہیں ان کو کریں اور نہ کرنے کے کام ہیں ان سے اہتمام سے بچیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منزل پہ پہنچائیں گے۔ تو جو بندہ سفر پہ جانے والا ہوتا ہے اور سفر کی تیاری اس کے ساتھ پوری ہوتی ہے تو مزے کے ساتھ سفر کرتا ہے، انجوائے کے ساتھ سفر کرتا ہے، اور جس کے ساتھ سفر کی تیاری نہ ہو، ٹکٹ کنفرم نہ ہو،
डॉक्यूमेंट्स पूरे पूरे ना हो जी, और कपड़े भी धुले हुए प्रेस किए हुए ना हो, दवाई के कोई इस्तेमाल करने का मामूल है, कोई बीमारी है, दवाई की भी तादाद पूरी पूरी ना हो, जितने दिन सफ़र करना है उतनी खुराकें पूरी ना हो जी, और जेब भी नाकिस हो, अधूरी हो, तो मत पूछो सफ़र कितना उसके लिए मुश्किल का बाइस बनता है। इसलिए दोस्तों, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक के सारे मामलात बिल्कुल साफ़ सुथरे करके रखा करें, साफ़ सुथरे करके। हमारे असातिज़ा में एक उस्ताद थे, हज़रत क़ारी अनीस साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताजुल असातिज़ा थे फलाह दारैन के अंदर। इंतकाल से चंद महीने पहले जितनी किताबें थी वक्फ़ कर दी थी इदारे को, ज़रूरत का जितना सामान था सब दे दिया था। सिर्फ़ एक चारपाई थी, वो भी मदरसे की, जिस पर आराम किया करते थे, और ख़ाली अलमारी थी, वो भी इदारे ही की थी। और एक किताब लिखी थी 2 जिल्दों में, शान मुस्तफ़ा, और इस शान के साथ लिखी थी, मोहब्बतों के साथ। तरके सर मैं उस ज़माने के अंदर एक हफ्ते में लाइट आई थी उस ज़माने के अंदर, और लाइट आती कम थी और जाती ज़्यादा थी। उस ज़माने में 2-2 लालटेन फानुस जलाया, दरमियान में छोटे से बच्चे की तरह इस तरह से किताब लिखा करते थे। आंखें वीक हो गई थी, बीनाई कमज़ोर हो गई थी। इस आजिज़ को कोई किताब पढ़ने के लिए उन्होंने मुकल्लफ़ किया था, इम्तहान का ज़माना था, कि आप मुझे इशा के बाद 5-10 मिनट कुछ किताब पढ़ के सुना दिया करें, मुझे नज़र आता नहीं है। और ये गुजराती बच्चे हैं, कई मरतबा ऐसी गलती कर देते हैं कि बहुत देर तक फिर सर दुखता है। बड़े नाजुक तबा थे, ऐसी तैयारी करके रखी थी मौत की जैसे कि बिल्कुल कॉल पहले से आ चुकी है और एकदम तैयार है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने अपनी मौत की तैयारी किस तरह की कर रखी थी। यही डावेल में हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह ताला बहुत अच्छा रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उम्मत को उनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इनके एक भाई थे खानपुर के, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब खानपुरी ने, जो उसी गांव के थे, उन्होंने ये वाक़या सुनाया। बड़ौदा में किसी कंपनी में काम करते थे, फिर सऊदी चले गए, रियाज़ या जद्दा किसी कंपनी में लग गए। वीकेंड यानी जुमेरात के दिन, वहाँ वीकेंड जो है जुमेरात को होता है ना, जुमेरात के दिन वो हरम मक्का में आ जाते, पूरी रात गुजारते, पूरा दिन गुजारते, और पूरा दिन और रात कैश करते। हल्के फुल्के स्नैक के लिए, इस्तंजे के लिए जल्दी जल्दी बाहर आते, जल्दी जल्दी फ़ारिग होते हर चीज़ से, और फिर हरम में चले जाते, तिलावत करते, इस्तिग़फ़ार करते, तवाफ़ करते, नफ़लें पढ़ते। एक मुद्दत वहाँ गुजारी, वापस अपने वतन आ गए। एक रोज़ रात को उठे और अहलिया को उठाया कि उठो, देखो किसी को इत्तला करनी हो तो कर दो, मेरे दुनिया से जाने में अब आधा घंटा बाकी है। वो उठी और पड़ोस के महल्ले में गई और वहाँ अपने भाइयों को उनको उठाया और कहा तुम्हारे भाईजान इसी तरह की बात कर रहे हैं। खैर वो आए, कहा बच्चों को भी उठा दो। फिर बच्चों से पूछा, बच्चों मेरे ज़िम्मे कोई तुम्हारा कोई हक़ बाकी तो नहीं? कि अब्बा कैसी बात करते हैं, आपने पढ़ाया लिखाया, हमारे हुकूक दिए, शादी ब्याह हो गई, घर बन गया, अब क्या, अब तो हमारे ज़िम्मे आपकी खिदमत है। देखो अब मेरे दुनिया से जाने में 5 मिनट बाकी हैं, ये ज़मज़म का कैन रखा है, इसको उतारो, ज़मज़म निकालो, बेटा सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। ज़मज़म पिया, जब वक्त पूरा हुआ, अच्छा अल्लाह हाफिज़, क़यामत के दिन मिलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट गए। ये खानपुर का वाक़या है, और किसके भाई? हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातुहू के भाई। अल्लाह अकबर कबीर। तैयारी करने वाले कैसी शान की तैयारी करके रखते हैं कि अल्लाह ताला आखिरी वक्त में कैसी बेदार मग़ज़ी देते हैं कि ज़र्रा बराबर भी कोई गफलत ना रहे। मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार लाहौर के अंदर होते थे, हाफिज़ कुरान। रमज़ान मुबारक का महीना, सहरी खाई, फजर की नमाज़ पढ़ी, पूरी फैमिली को गाड़ी में बिठाया, मोटरवे की तरफ चले। रास्ते में तेज़ी से जा रहे थे, एकदम से इमरजेंसी धीरे 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 ब्रेक लिए, गाड़ी किनारे की, और इस तरह से ऐसे हाथ डाल के पीछे की अंगड़ाई ली और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ढुलक गए, इंतकाल फरमा गए। अल्लाह अकबर कबीर। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह दुकान पर थे। एक नौजवान आया और आने के बाद यूँ करके देखने लगा,
کہ بھائی کیا دیکھتے ہو؟ نوجوان تھا، کیا دیکھتے ہو؟ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روح کیسے نکلے گی، ایک شیشی میں سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں. یعنی آپ عطر فروش ہیں، قیمتی عطر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کی روح اور آپ کی جان تو ان قیمتی چیزوں کے ساتھ اٹکی ہوئی ہیں. جیسے مالدار لوگ فیکٹریوں کے ساتھ اٹکی ہوئی ہوتی ہے، دکانوں کے ساتھ، جائیدادوں کے ساتھ، کیش کے ساتھ، معاملات کے ساتھ توجہ اٹکی ہوئی رہتی ہے. تو اس کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ آپ کو تو ان بوتلوں سے، ان قیمتی عطروں سے محبت ہے، آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ اے میاں پیچھے ہٹ، جیسی تیری نکلے گی ویسی ہماری نکلے گی. کہا اچھا ہماری تو ایسے نکلے گی. فٹ پاتھ پہ گیا، روڈ کراس کیا، فٹ پاتھ پر گیا، کندھے کا رومال چادر جو اٹھایا اور اوڑھ لیا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوڑھ لیا. انہوں نے سوچا پتہ نہیں کون دیوانہ ہے. اپنا کام کاج پورا کرنے کے بعد دکان بند کی، غالباً ظہر کا وقت تھا یا کوئی نماز کا، دکان بند کی اور گئے اور چادر ہٹی، دیکھا تو انتقال کیا ہوا ہے. بس دل پہ ایک چوٹ لگی اور نکل گئے سب. کہا لوگ ایسے بھی مر جاتے ہیں، لوگ اس طرح سے بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں تیاری کی. واقعی ہماری تیاری تو بالکل ادھوری اور باقی ہے. میرے بھائیو، میں آپ سے بعد میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے منہ سے میرا دل جو ہے ایک بالش کے فاصلے پر ہے. پہلے میں اپنے دل کو مخاطب کر رہا ہوں. میں بھی تیاری کرتا ہوں، آپ بھی تیاری کریں، لگ جائیں کام میں، معاملات صاف کریں، تلاوت کا نظام بنائیں، ذکر و اذکار کا نظام بنائیں، معاملات کی صفائی کریں، جتنے سوچے ہوئے ارادے منصوبے ہیں ان کو جلدی سے تکمیل کو پہنچائیں، جو ادھورے معاملات ہیں ان کو صاف کریں، جو لڑائی جھگڑے اور جو بھی کچھ من مٹاؤ ہے اس کو کلیئر کریں، اپنی فائل کو کلیئر کریں جی، اور اللہ کو منہ دکھانے کی پوری تیاری کریں. پھر دیکھیے زندگی کا لطف جو آ جائے گا. اللہ کا شکر ہے جن لوگوں سے میں اس وقت مخاطب ہوں، جس بستی میں اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، اس سے پہلے بھی میں چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں سے بہتر بنایا ہے. بلکہ کئی مرتبہ تو جی یہ چاہتا ہے بس یوں کہہ دوں کہ اب اس سے نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا، جہاں ہو وہیں رہنا، بس کہیں ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ کر جاؤ. جو ماں باپ نے تربیت کی، جو ماحول نے، بڑوں نے تربیت کی، وہ بہت شاندار تربیت کی، بس اس کو سنبھال کے رکھیں، اس تربیت کو سنبھال کے رکھیں. اگر آگے نہیں بڑھنا تو نہ بڑھیں، لیکن پیچھے بھی نہ ہٹیں، بس استقامت کے ساتھ لگے رہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو دوستو ہم اپنی آخرت کی تیاری کر کے رکھیں، اپنے معاملات کی تیاری کر کے رکھیں. بہت جیلیے، کون سی چیز ہے جو نہیں کھائی، کون سا کپڑا ہے جو نہیں پہنا، کون سی خوشبو ہے جو استعمال نہیں کی، کون سی راحت کا سامان ہے جو اللہ پاک نے نہیں دیا. سب کچھ تو اللہ نے دے رکھا ہے، سب کچھ تو اللہ نے دے رکھا ہے. اب کمی کیا ہے؟ کمی ہے اللہ کی محبت و معرفت کی. اللہ کی محبت و معرفت مل جائے، اس کی کمی. تو ہم جس طرح سے ہمارے بڑے ہمارے پیچھے چلے گئے، اسی پینڈیمک حالات میں چلے گئے، حالت امن میں چلے گئے جی، صحت کی حالت میں چلے گئے، بیماری میں چلے گئے. ہم نے کون سا ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ جی اتنے سال ابھی ہمیں زندہ رہنا ہے، اتنی شادیاں نپٹانی ہیں، اتنے خاندان کے کام نپٹانے ہیں؟ نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے. نماز پڑھی عشاء کی، کیا پتہ زندگی کی آخری نماز تھی، کیا معلوم ہے زندگی کی آخری نماز تھی، کیا پتہ کل فجر آنے والی زندگی کی آخری نماز ہو. اس لیے دوستو اپنے معاملات کو درست کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کریں، صاف کریں. اس دل کے اندر سوائے اللہ کی محبت کے اور کوئی سامان نہ رکھیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے تھے اور مزاج شاعرانہ تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی لمبی لمبی تقریروں کو وہ دو شعروں کے اندر بیان فرما دیتے تھے. تو ایک مرتبہ شعر فرمایا حضرت کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. پیارے اللہ ساری تمنائیں، ساری خواہشات پوری ہو گئیں، پیارے اللہ اب تو آ جائیے، اب تو دل میں سما جائیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 روپے میرے پاس ہوتے تو مجذوب خواجہ عزیز الحسن میں تمہیں ہدیات پیش کر دیتا، تم نے اتنا قیمتی شعر کہا ہے. تو ہم دل کے آنگن میں جھاڑو دے کر رہیں، توبہ استغفار کے ذریعے سے، معاملات کی صفائی کے ذریعے سے ہم اپنے دل کے آنگن کو صاف کر کے رکھیں، دل کے آنگن کو صاف کر کے رکھیں.
ہم کہاں سے اتنا وقت نکال لیتے ہیں کہ ہم اپنے اور پرائیوں کی دشمنیاں دل کے اندر سنبھال کے رکھیں، ان کی باتوں کی فائل محفوظ کر کے رکھیں؟ بالکل دل صاف رکھیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ جس بندے کو بھی ولایت ملی ہے تہجد کی نماز کی برکت سے ملی۔ نفلیں تو ساری پیاری، لیکن تہجد کے نفل کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نسبت کا نور، ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ وہ دوسرے نفلوں کے پڑھنے پر نہیں ملتا، وہ تہجد کے وقت ملتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہی اس کو ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، باقی سب کو سلا دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان کہتے ہیں جی حضرت آنکھ تو کھلتی ہے لیکن تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تو یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ آپ ایسا کریں، کوئی بات نہیں، مت پڑھے تہجد، لیکن آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس وقت اللہ سے کچھ دعا کریں، مناجات کریں۔ اللہ جی میں کمزور ہوں، اللہ میں سست ہوں، اللہ مجھے قوت دے دیجیے، اللہ مجھے توفیق دے دیجیے، اللہ مجھے ہمت دے دیجیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، صحت کی دعا کریں، اعمال کی توفیق کی دعا کریں، اور ہاتھ پھیر کر پھر سو جائیں۔ تہجد گزاروں میں شمار نہ صحیح تو تہجد کے وقت بھیک مانگنے والوں میں تو شمار ہو جائے گا، اس وقت جو بھیک مانگتے ہیں ان میں تو شمار ہو جائے گا، تو ان میں شمار کروا لیں، ان میں شمار کروا لیں، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت پھر توفیق بھی دے دیں۔ دوستو اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہم ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، تو ہم اعمال کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ ایک نوجوان نے میسج لکھا، حضرت میں گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ میں نے کہا اللہ نے تو بچنے کے لیے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا جو ناممکن ہو۔ اگر ناممکن چیز کا اللہ حکم دیتے تو اللہ ظالم ہوتے، اور ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظالم تو ہے نہیں۔ تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جی میں بد نگاہی سے نہیں بچ سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ظلم کیا؟ کہ نہیں، ایسا تو نہیں کیا۔ تو پھر اپنی قول پر ذرا نظر ثانی کرو کہ میں نہیں بچ سکتا۔ تم نہیں بچ سکتے یا بچنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ نہیں بچے آج تک، یہ تو سمجھ میں آیا بات، لیکن بچنے کی کوشش بھی کی تم نے؟ کوئی پلاننگ کی؟ اب خاموش۔ میں نے کہا بیٹا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگ تیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ جی۔ ٹکٹ کنفرم کرواتے ہیں کہ نہیں؟ کہ جی۔ سامان سفر تیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ جی۔ توشہی سفر ساتھ میں لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ جی۔ جماعت میں کبھی گئے ہو؟ جی۔ تیاری سے گئے ہو بغیر تیاری سے؟ تو جب ہر چیز کی آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ نے گناہ چھوڑنے کی بھی کوئی پلاننگ اور تیاری کی کہ نہیں؟ کہ نہیں کی؟ میں کہا یہی تو مشکل لگ رہا ہے۔ اگر پلاننگ کریں تو پھر آسان ہے۔ مثلا آپ کو بازار جانا ہے، جب بازار جانا ہے تو آپ پہلے سے نیت کریں، میرے پیارے اللہ گھر میں بیٹھا ہوں، عافیت کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور میرے دل میں کسی ناپاک کوئی چیز کا تصور نہیں ہے، کسی عورت کا، کسی لڑکی کا تصور نہیں ہے، زنا کا، بدکاری کا کوئی پلاننگ اور ارادہ نہیں ہے، میں بالکل پاک صاف ہوں۔ اللہ باہر نکلوں گا، نہ جانے کیسے کیسے چہروں پہ نظر پڑے گی، میرے پیارے اللہ میں نیت کرتا ہوں میں نظریں نیچی کر کے چلوں گا، اللہ جی آپ مجھے توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ تو ہوئی ابتدائی کوشش۔ پلاننگ میں سب سے ابتدائی کوشش ہے کہ دعا کریں، دعا کرنے کے بعد پھر تدبیریں کریں۔ مثلا آپ بیٹھے ہیں، اب میں آپ کے اوور ہیڈ دیکھ رہا ہوں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ میں آپ کے سر کے اوپر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہی پتہ نہیں کہ نیچے کا مکھڑا ہے کیسا۔ تو کبھی اگر کسی لیڈیز آفیسر سے، کسی ایئر ہوسٹس سے، کسی ٹکٹ بنانے والی سے، یا کسی اور کاؤنٹر پہ بیٹھنے والی سے سابقہ پڑھ بھی جائے، جی بات کرنی بھی پڑے، تو آپ اس کا توریہ کریں، کوشش کریں کہ آپ اوور ہیڈ دیکھیں، تو نتیجہ ہوگا کہ نیچے کی جو فگر ہیں وہ دھندلے دھندلے آئیں گے۔ تو دھندلے سے تھوڑی کام خراب ہوتا ہے، وہ تو کلیئرٹی چاہیے۔ ایچ ڈی فارمیٹ کی جو تصویر ہوتی ہے وہ کام خراب کرتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ دیکھو آپ سب کے سب میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ کے پیچھے کون ہے، بتائیں؟ آپ نہیں بتا سکتے، جب تک نہیں دیکھیں گے آپ نہیں بتا سکتے آپ کے پیچھے کون ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں انسان ہے، جی، لیکن انسان میں کون سی قسم ہے؟ جوان ہے، بوڑھا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، گورا ہے، کالا ہے، نہیں بتا سکتے جب تک نہیں دیکھا۔ تو جب تک نہیں دیکھا دل مطمئن ہے، پھر میں کہوں ذرا دیکھ لو، آپ نے دیکھ لیا، میں کہا اب میری طرف دیکھو، اب جو آپ نے دیکھا کون ہے؟ کہ میرے دوست ہیں، کون ہے؟ میرے رشتہ دار ہیں، کون ہے؟ میرے چچا ہیں۔ کہ ان کی تصویر کو دل سے نکال دو، کہ حضرت یہ تو بہت مشکل ہے۔ دیکھنے کے بعد
تصویر جو تصور میں آتی ہے، تصور سے اس کو ڈیلیٹ کرنا، ریموو کرنا، خارج کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دیکھنے کے بعد اندیکھی کرنا بہت مشکل ہے، سرے سے نہ دیکھنا بہت آسان ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، آپ بازار میں گئے، آپ کے دائیں سے بائیں سے 1,00,000 لڑکیاں عورتیں نکلیں، لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھا ہی نہیں تو ان کے گزرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں ان کو، لیکن آپ نے 2-4 کو دیکھ لیا، اب رات کی نیند بھی خراب اور دن کا سکون بھی خراب اور نماز کی یکسوئی بھی خراب اور تلاوت و ذکر بھی خراب۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تصور نے لے لی ہے اپنی میموری کے اندر، اب وہ اس کو ساتھ کھلا رہا ہے۔ دیکھو کیسا تھا لباس، کیسا تھا جسم، کیسا تھا قد و کاٹ، جی کیسا تھا قد و قامت، اب اس کے تصور میں لگا رہا ہے اور اس سے حرام لذت لے رہا ہے۔ اس کا نام بدنی ہے۔ کسی کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اس کا تصور کر کے اس سے کھیلنا اور گناہ کے اور زنا کی پلاننگ تیار کرنا، یہ ہے بدنگاہی۔ آپ نے دیکھا فوراً نظر ہٹائی، آیا فوراً نظر ہٹائی، تو جب تصویر ہی کیمرے میں نہیں آئی، جب تصویر ہی تصور میں نہیں تو کھیلے گا کس سے؟ نفس کھیلے گا کس سے؟ اس لیے دوستو، سیرے سے نہ دیکھنا بہت آسان ہے، دیکھنے کے بعد بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان کام بتایا، مشکل کام نہیں بتایا۔ یہ نہیں کہا دیکھ تو لینا لیکن خبردار سوچنا مت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا، نہانا ضرور لیکن بدن گیلا نہیں ہونا چاہیے، جی نہانا ضرور لیکن بدن گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ ناممکن چیز ہے کہ نہیں؟ کہ لائیے کہ نل بند کر کے کوئی نہائے، نل بند کر کے کوئی نہائے، جی اس کو کسی نے نہانا کہا؟ تو دیکھنے کے بعد پھر بچنا یہ بہت مشکل کام ہے دوستوں۔ سرے سے نہ دیکھنا آسان ہے، اس لیے اللہ پاک نے سرے سے نہ دیکھنے کا مطلب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لوگوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیے۔ جب نگاہ نیچے رکھیں گے تو پھر دیکھیں گے نہیں، جب دیکھیں گے نہیں تو آگے کی پلاننگ تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ترتیب ہے، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، یہ ترتیب ہے۔ دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ تو ہم ہمیں سفر اسی کو لایا گیا ہے کہ بے مقصد بات کرنا، بلا وجہ بات کرنا، بغیر نفع کی بات کرنا، یہ سب لایانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لایانی مومن کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک تو ویسے جیسے تیسے کر کے سجدے کرتے ہیں، ویسے جیسے تیسے کر کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں، اوپر سے کچھ غیبت کر کے کچھ لایانی کر کے ختم کر دیں۔ ہم سے بڑا کنگال اور کون ہوگا؟ ہم سے بڑا کنگال اور کون ہوگا؟ ہم دوستوں اچھے اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، پچھلے معاملات صاف کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ الماضی لا یذکر، ماضی کا تذکرہ مت کرو، والاستقبال لا ينتظر، اور آئندہ کا انتظار مت کرو، والحال یعتبر، جو حال ہے جو پریزنٹ ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس میں ہم کس حال میں ہیں۔ جیسے فقیر کہتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ میرے پاس آ گیا تو مسجد کو 1,000 روپئے دوں گا۔ فقیر کیا نیت کر رہا ہے کہ 1,00,000 روپیہ اگر مجھے مل گیا تو 1,000 روپئے میں مسجد کو دوں گا۔ ارے جب ملے گا تب صحیح، جو کچھ موجود ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس میں سے دے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں، مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں، اور حال میں جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں پوزیشن دی ہے اس کا اعتبار نہیں کر رہے، اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ نماز پڑھیں گے جی انشاءاللہ پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے، معاملات کریں گے، بس اس جمعہ سے پختہ ارادہ کر رکھا ہے، بس اب کی بار جو غسل ہوگا نا وہ غسل توبہ ہوگا، اب کی بار میں اچھے کپڑے پہنوں گا، غسل توبہ کر کے کام میں لگوں گا، اس کے بعد نان اسٹاپ مرتے دم تک کروں گا۔ کس نے دیکھا جمعہ؟ والاستقبال لا ينتظر، آنے والے زمانے کا انتظار مت کرو، والحال یعتبر، جو حال ہے اس کا اعتبار کرو، جو حال ہے اس کا اعتبار کرے۔ موجودہ دور میں جو دے دیا، جو کچھ پڑھ لیا، جو کچھ کر لیا، یہ نیکی بن گئی، یہ ذخیرہ آخرت بن گیا۔ آپ کب انتظار کرو گے، کب آئے گا مستقبل، کب آئے گا جمعہ، کب کرو گے غسل؟
اس دن صحت یاب ہوگے بھی کہ نہیں، اس دن حالت امن بھی ہوگی کہ نہیں، کیا پتہ اس دن قیامت کا زلزلہ آنے والا ہو، کیا پتہ اس دن خاندان پہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو مستقبل کے بھروسے پہ مت رہو، حال کا اعتبار کرو۔ آج مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، میں آج کچھ تلاوت کر لوں، آج میں کچھ ذکر کر لوں، آج میں کچھ استغفار کر لوں، آج میں اپنے دل میں جھانک کر اپنی خبر لے لوں، اپنا مراقبہ کر لوں، اپنا محاسبہ کر لوں، آج کا اعتبار کریں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جو آدمی سفر کی تیاری کر کے رہتا ہے اس کا سفر بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے سفر کی تیاری ہم پوری کر کے رکھیں، پوری کر کے رکھیں۔ کئی مرتبہ ہمارے سارے کے سارے معاملات بکھرے پڑے رہتے ہیں اور ہم دوسرے کے جنازوں کی نماز پڑھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا استحضار نہیں کرتے، یار آج تو کسی کا جنازہ میں کندھے پہ لے کے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کل میرا جنازہ کوئی کندھے پہ لے کے جائے تو میرے جو معاملات بکھرے پڑے ہیں ذرا ان کو سمیٹ لوں۔ تو دوستو فکر آخرت کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ترکی کے اندر سلطان مراد کر کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، سلطان مراد۔ رات تاریک ہو جاتی تو وہ گشت کرتے تھے اپنے خادم کو لے کر اور لوگوں کا حال معلوم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خادم کے ساتھ چلے جا رہے تھے، راستے کے کنارے ایک شخص کو پڑے ہوئے دیکھا۔ بارک اللہ فیک۔ قریب جھکے، ناک کی طرف ہاتھ لے گئے، دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا، پتہ چلا کہ یہ تو دنیا سے جا چکا ہے۔ فوراً کہا بھائی دیکھو یہ آپ کی بستی کا کوئی فرد ہے، کوئی نہ کوئی تو آپ پہچانتے ہوں گے، چھوٹی سی بستی ہے آپ کی، دیکھو یہ کون ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کہا یہ تو شرابی اور شبابی آدمی تھا، آپ اپنا کام کرو۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ سلطان مراد ہے، خلیفہ مراد ہے۔ کہا کچھ بھی ہو، کیسا بھی تھا، انتقال کر چکا ہے اور انجام تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، پتہ نہیں کس وقت کس حال میں اس کی موت آئی، توبہ پائی، کلمہ پائی۔ بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کو پہلی منزل تک پہنچائیں۔ چنانچہ لوگوں نے ہاتھ پیر پکڑے، خلیفہ مراد بھی خدمت میں شامل ہوئے اور ان کے دروازے تک پہنچایا۔ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر انتقال کر چکا، پھوٹ کے روئی، خوب روئی اور روتے روتے ایک عجیب بات کہی، میرے سرتاج، میری محبتوں کی معراج، قیامت کے دن میدان محشر میں گواہی دوں گی تو اللہ کا ولی تھا۔ خلیفہ مراد خادم وہاں کھڑے ہیں، اس عورت کو تو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ پوچھا بہن آخر اس کی وہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے تم کہہ رہی ہو کہ یہ اللہ کا ولی تھا؟ لوگوں کی رائے تو ان کے بارے میں کچھ اور ہے۔ کہا یہ اجنبی میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، ہم کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، میرے شوہر صبح کو جاتے تھے، شام کو دہاڑی کما کے لاتے تھے اور اس طرح سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ مزدوری میں یہ پیسے 2 پیسے زیادہ کما لاتے تھے تو یہ شراب کی دکان پر جاتے، شراب بیچنے والے کے یہاں جاتے اور شراب بوتل میں لے کر آتے اور گھر میں آ کر دروازہ بند کر کے نالی پہ موری پہ اس کو بہا دیتے اور کہتے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیجئے، اس شراب کو نہ جانے آج میں نے کتنے منہ تک پہنچنے سے محفوظ کر لیا ہے، آج میں نے اس شراب کو نہ جانے کتنے منہ تک پہنچنے سے بچا لیا۔ یہ کسی کی غذا نہیں بنی، یہ نالی کا سامان بن گئی، نالی کی گندگی بن گئی، میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ اور کئی مرتبہ اور 2 پیسے زیادہ کما لاتے تو اس جگہ پہ جاتے جہاں عورتیں فحش کاری کرواتی ہیں اور فاحشہ عورت سے پوچھتے آج رات کا کیا لوگی، تو بتاتی کہ اتنے پیسے کے، یہ لو پیسے سنبھالو اور گھر کے اندر جاؤ۔ باہر سے وہ کنڈی لگاتے، دروازے پہ مسلح بچھاتے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے اور آخری پہر میں بوقت سحر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے میرے پیارے اللہ آج اس دروازے پر نہ جانے میں نے کتنے قدموں کو آنے سے روک لیا اور گناہ سے بچا لیا، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ سلطان مراد یہ سن کے حیران ہو گیا۔ نتیجہ لکھنے والے نے اس کے نیچے نتیجہ لکھا کہ ہر مسجد میں آنے والا نمازی نہیں ہوا کرتا
اور ہر مے خانے میں جانے والا شرابی نہیں ہوا کرتا۔ بظاہر تو وہ شراب خانے میں جاتے تھے لیکن شرابی نہیں تھے، بظاہر تو وہ فاحشہ کے پاس جاتے تھے لیکن فحش کاری نہیں کرتے تھے۔ اس لیے دوستو، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہم فیصلہ نہ کریں، کیا پتہ کون اللہ کا ولی ہے۔ مجھے دو بغیر داڑھی والے شخصوں سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ ایک کا میں نام لیتا ہوں اور دوسرے کا چھپاتا ہوں۔ جن کا نام لے رہا ہوں ہے علامہ اقبال۔ داڑھی نہیں تھی لیکن عجیب اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی تھی۔ میرے استاد محترم جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے شاگردوں میں سے تھے، حضرت قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت باروب تھے، دونالی بندوق رکھا کرتے تھے لائسنس کی، اور مشکات تک کی تعلیم تھی، لیکن ماشاءاللہ صف اول کے اولیاء کرام کا جو مرتبے ہوا کرتے ہیں وہ ان کا مقام تھا۔ ہمیشہ مکتب پڑھاتے تھے اور امامت کرتے تھے، اور جس بستی میں جاتے تھے 2-4 مہینے سے زیادہ رزق اللہ پاک اس بستی میں ان کا نازل نہیں کرتے تھے۔ مزاج کچھ ایسا تھا کہ لوگ ان کو نبھا نہیں سکتے تھے، لیکن سدھار کے رکھ دیتے تھے۔ اچھے اچھے خاں، اچھے اچھے چودھری، اچھے اچھے بڑے جتنے بھی تھے ان کے سامنے دست بستہ رہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت، علامہ اقبال کے چہرے پہ بظاہر تو داڑھی بھی نہیں تھی، لیکن کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی مقرر ایسا نہیں ہے جو ان کا بیان میں ان کے جو ہے اشعار سے سہارا نہ لیتا ہوں، تو آخر یہ تھے کون؟ تو استاد محترم مرحوم نے فرمایا، بچہ میں تمہیں کیا بتاؤں یہ کون تھے؟ یہ غوث تھا، قطب تھا، یا ابدال تھا۔ کیا مقام تھا اس شخص کا؟ غوث تھا، قطب تھا، یا ابدال تھا؟ کہا یہ جاوید منزل نام کا ایک گھر بنایا تھا لاہور میں، پھر میں نے اس کو مستقل سفر کیا، دیکھا بھی اس کو لاہور میں، جو ان کے بیٹے کے نام پہ تھا، اور بعد میں اس کا وہ کرایہ ادا کرتے تھے۔ آج کل وہ میوزیم بن گئے۔ کہ بیٹا جاوید منزل میں رہا کرتے تھے، پوری پوری رات قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ ان کے خادم لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مجھے قرآن پاک کو دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ دیکھنے میں تو ایسے تھے لیکن اعمال دیکھو کیسے تھے۔ بزرگوں سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ لاہور کی سخت ٹھنڈی رات تھی اور فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے، کوئی درویش ملے ان کو، کہا بابا دعا کرنا۔ کہا کیا چاہیے؟ دولت؟ کہ نہیں، دولت بقدر ضرورت موجود ہے۔ کہا عزت؟ کہ نہیں، اللہ نے عزت بھی بہت دی ہے۔ جھلا کر کہا تو کیا خدا بننا چاہتا ہے؟ کہ نہیں، قطرہ ہوں اور قطرہ رہتے ہوئے دریا بننا چاہتا ہوں۔ کہا جس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اس کو کسی دعا کی ضرورت نہیں، اپنے کام میں لگے رہو۔ ایک مرتبہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، دروازے پہ دستک آئی، خادم کو بھیجا، دیکھو کون ہے۔ تو کہا کہ ایک درویش ہے اور یوں کہہ رہا ہے اقبال سے ملنا ہے، بلاؤں؟ کہاں بلاؤ۔ کہا رات کا وقت ہے، پتہ نہیں کون آدمی ہوگا، کوئی تکلیف نہ دے دے۔ کہ نہیں بلاؤ۔ وہ آئے، کہا اقبال لسی پینے کو دل کر رہا ہے، ٹھنڈی رات، لاہور کی ٹھنڈی راتیں، کہ لسی پینے کو دل کر رہا ہے۔ خادم کو کہا جاؤ پڑوس کے حلوائی کو اٹھاؤ اور کہو کہ لسی بنا کر دے۔ خیر وہ گئے، انہوں نے دروازہ بند کیا، اس درویش نے دروازہ بند کیا، کہا لسی وسی کا تو بہانہ ہے، اصل تو تنہائی کرنی تھی، مجھے حکم ملا ہے میں شہر چھوڑ کے اب کہیں اور چلا جاؤں، میں نے سوچا چلتے چلتے اقبال سے مل کر چلوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ارباب انتظام ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک خفیہ نظام چلاتے ہیں کائنات کا۔ ایسا یہ مقام تھا ان کا۔ اللہ اکبر کر یا رب درون سینہ دل باخبر پہ دے۔ شعر کہہ رہے ہیں فارسی میں، کہ اللہ میرے سینے کے اندر ایسا دل عطا فرما جو تجھ سے باخبر رہے، یعنی تجھ سے غافل نہ رہے۔ یا رب درون سینہ دل باخبر پہ دے، اے میرے پیارے رب میرے سینے کے اندر ایسا دل عطا فرما جو تجھ سے باخبر رہے۔ دربادہ نشہ میں نگرم آ نظر بے دے، میں شراب کے اندر نشے کو دیکھ لوں، مجھے وہ نظر عطا فرما۔ کیا مطلب؟ پوری کائنات کو شراب کہا انہوں نے، پوری کائنات کو شراب کہا، درخت ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، چاند ستارے، پوری کائنات کو شراب کہا کہ پیارے اللہ پوری کائنات میں آپ کا حکم چلتا ہے، پوری کائنات کو شراب قرار دیا، اور شراب میں جو نشہ ہوتا ہے
جی وہ اللہ کے حکم کی جگہ قرار دیا کہ اللہ یہ پوری کائنات جو ہے، اس کائنات میں آپ کا حکم چلتا ہے، مجھے وہ حکم چلتا ہوا نظر آ جائے، یعنی ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی پتہ آپ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، یہ استحضار مجھے ہر وقت رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، کیا اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ دوستو جب ایسے ایسے لوگ اللہ کے دربار میں جائیں، ابھی 15-20 دن پہلے کی بات ہے، جموں کشمیر کا میرا سفر ہوا دینی، تو جموں سے لے کر ایک مقام آتا ہے بانہال، وہاں سرنگ بھی ہے، اور یہ اصل باب کشمیر ہے، یہاں سے کشمیری زبان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پنجابی زبان بولی جاتی ہے، سرائکی بولی جاتی ہے، پہاڑی بولی جاتی ہے، گوجری بولی جاتی ہے، لیکن اصل کشمیر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک متعلق نوجوان عالم، انہوں نے دعوت دی، ان کے والد صاحب عالم، ان کی بہنیں حافظ، ان کے بھائی حافظ، سب کیسے پورا خاندان ماشاءاللہ حافظ قرآن، پہاڑی کے اوپر چوٹی پر گھر، مسجد وہاں ٹھہرایا، فجر کی نماز پڑھی، ذکر کی محفل قائم ہوئی۔ اس کے بعد جب باہر نکلے، اجالا ہو چکا تھا، تو سامنے قبر تھی، تو انہوں نے سنا ہے کہ حضرت پہلے یہاں چھوٹی سی مسجد تھی، اب ہم نے اس کو بڑی بنائی ہے۔ یہ پہاڑی پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، قاری نسیم ان کا نام تھا، روزانہ درخت کے نیچے بیٹھ کر یومیہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہیٹر کا ان کی شہادت وجود میں آئی، 15 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ انتقال کے 3 دن تک، انتقال کے بعد 3-4 دن تک رات کے 12 بجے کے بعد منارے کا جو مائک ہوتا ہے، پورے کشمیر میں چونکہ آبادی اہل ایمان کی ہے، اس لیے اکثر وہ نماز بھی اور تلاوت بھی اور ذکر بھی اور بیان بھی سب کچھ مینارے کی مسجد سے کرتے ہیں، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلتا رہے کیا ہو رہا ہے۔ تو کہا مینارے کے مائک سے رات کے 12 بجے کے بعد روزانہ تلاوت کی آواز آتی رہی، یہاں تک کہ ملٹری والے آئے کہ بھائی دن بھر ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، رات کو کچھ آرام کرنے دو گے کہ نہیں؟ یہ کیا تم نے بھکتی شروع کی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد؟ دن میں پڑھ لیا کرو، دن میں کچھ کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا جناب ہم نہیں کرتے، وہ قبر میں لیٹنے والا جو وہ کرتا ہے۔ میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ سال ثواب کر کے آیا۔ تو 10 پارے یہ ترکیسر کے اندر حضرت مولانا غلام محمد دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے ذمہ دار تھے، ان کی اہلیہ کا پچھلے سال انتقال ہوا، یومیہ 7 پارے قرآن پاک کی پڑھتی، 7 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ جمعہ کا مبارک دن عصر کے بعد کا وقت، عصر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی، سینے پہ ہاتھ رکھا، درد شروع ہوا، بیٹھ گئی، انتقال کر گئی۔ ترکیسر کے قریب میں کوساڑی نام کی جگہ ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں ایک دیہاتی گاؤں میں رہنے والے یومیہ 1 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، پچھلے سال انتقال ہوا، 1 قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ میں پڑھائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ بیتی سنا رہا ہوں، ان لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ذرا سوچو دوستو، جب قیامت کے دن یہ لوگ حاضر ہوں گے، میں اور آپ کس صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے؟ اس لیے تیاری کریں دوستو۔ بس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے عملوں پر آ جائیں، عملوں پر آ جائیں، اتکا نہ کریں، بھروسہ نہ کریں فلاں نیک کام کر رکھا ہے وہ نیکی کام آ جائے گی، فلاں کو کچھ دے رکھا ہے وہ کام آ جائے گا، بچے کو حافظ قرآن بنا دیا وہ بخشوا دے گا۔ نہیں دوستو، ہم میں سے ہر شخص مکلف ہے عمل کرنے کا۔ صحابہ کرام مکلف تھے، ارے صحابہ تو چھوڑو، پیارے محبوب اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کے ایک نماز بھی اپنی زندگی کی نہیں چھوڑی۔ تو جب وقت نبی بھی اپنی آخری نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، وقت کی ولی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، پھر میں اور آپ کس کھیت کی گاجر بولی ہیں؟ ہم کس چیز پہ بھروسہ کر بیٹھے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ فلاں عمل ہمارا کام آ جائے گا، فلاں کام آ جائے گا؟ یقیناً اللہ کا فضل کام آئے گا، اور اللہ کے فضل سے سارے کام بنیں گے، اللہ کے فضل سے سارے کام بنیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا فضل کسی بہانے سے متوجہ ہوگا۔ میں اپنے سبق کے طور پر یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں پڑھتے ہیں، اللہ سب کی عمر برکت دے، پھول جیسے بچے ہوتے ہیں۔ والدہ جب روٹی پکانے بیٹھتی ہے، آٹا گوندنے بیٹھتی ہے، تو بچی کہتے ہیں امی میں بھی روٹی بناؤں، تو ماں تھوڑا سا آٹا گندھا ہوا اس کو دیتی ہے اور اس کو خشک آٹے میں اس کو گھما دیتی ہے تاکہ وہ بچے کے ہاتھ پر چھڑکے۔ پھر وہ بچہ کبھی زمین پر رگڑتا ہے، کبھی دیوار پر، کبھی فریج پر، کبھی دہلیز پر، کبھی لمبا، کبھی گول۔ خیر آخر میں آ کے اس کو روٹی کی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے اور آڑی ٹیڑھی سی روٹی بنتی ہے۔
پھر وہ ماں کو کہتا ہے اماں میں نے روٹی بنائی، ماں اپنی سکتی ہوئی روٹی کو ایک طرف کرتی ہے کنارے پر توے کے اور اس کی روٹی کو دونوں طرف سے سینک دیتی ہے، پھر اس کے دامن میں چمٹے سے پکڑ کے ڈال دیتی، جاؤ ابو کو دکھاؤ کہ میں نے روٹی پکائی، اور وہ بچی دوڑتی جاتی ہے امی امی، تو ابو ابو میں نے آپ کے لیے روٹی پکائی، باپ کہتے ارے واہ واہ، تلاوت کنارے کر دیتا ہے، کتاب کنارے کر دیتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا، پیشانی کو بوسہ دیتا، ہاتھ چومتا، جیب میں سے ٹافی نکال کے دیتا، سکے نکال کے دیتا۔ سچ بتاؤ دوستو کہ یہ روٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اس پر اتنا کچھ پیار دیا جائے، اتنا انعام دیا جائے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ نہیں، کھانے کے قابل ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ پھر بچی کی اتنی ہمت افزائی کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ روٹی کی خوبصورتی پر نہیں بلکہ بچی کی کوشش پر، بچی نے روٹی بنانے کی جو کوشش کی، اس کوشش پر اس کو انعام دیا جا رہا ہے، اس کوشش پر اس کو نوازا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے عمل بچی کی روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں، تو ان عملوں میں جنت نہیں ملے گی، ان کے بدلے تو دنیا میں نمک بھی نہیں مل سکتا، جنت تو بہت دور کی بات، ان عملوں میں جنت نہیں ملے گی، بلکہ ان عملوں کی جو ہم نے کوشش کی، مجاہدے کیے، نفس کے اوپر جو ہے پتھر رکھ کر، پیر رکھ کر جو ہم نے اللہ کا قرب حاصل کیا، جی نفس کو آگے پیچھے کر کے جو اللہ کا قرب حاصل کیا، اس کی جو کوشش کی، اس کوشش پر اللہ کا فضل متوجہ ہوگا اور اللہ پاک جنت کے فیصلے کرے گا۔ معلوم ہے دوستو، اعمال کو سرے سے نکار نہیں سکتے، اصل تو اللہ کا فضل ہی شامل حال ہوگا، لیکن یہ اعمال اس کے لیے بہانہ بن جائیں گے، ان اعمالوں کی کوشش نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کر لے، آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لے، دنیا میں جو کچھ ہے شہر کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی بہت سیاہی ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا و ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، پڑا ہوں دروں پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، پڑا ہوں دروں پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، کباؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی وحاق خالد دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک قوی ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ ہاتھوں کو پیالہ بنا کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اندھیری رات میں اگر کوئی فقیر یہ صدا لگائے، او بھاگل کے سیٹھوں، او بھاگل کے امیروں، او مجھے دروازے والوں، او مجھے کھڑکی والوں، میں آپ کی بستی میں ایک فقیر تھا، آیا تھا، میں بھوکا ہوں، بس اڈے پر سویا ہوا تھا، مجھے نیند نے سونے نہیں دیا، مجھے بھوک نے سونے نہیں دیا۔ اللہ کے لیے آدھی روٹی اور ایک چمچ سالن کا سوال ہے، اللہ کے واسطے دے دو تاکہ میں بھی کھا کر تمہاری طرح بیٹھی بھی سو جاؤں، اور معاف کرنا میں نے اندھیری رات میں صدا لگائی ہے۔ میرے پیارے اللہ ظالم سے ظالم، جابر سے جابر آدمی اپنی بیوی کے منہ کو پکڑ کے جوڑے گا اور کہے گا پیاری کوئی سچا فقیر آیا ہے، رات کی تاریکی میں بھوک کی صدا لگا رہا ہے، روٹی کا سوال کر رہا ہے، اگر پیسوں کا سوال کرتا تو مار کے بھگا دیتے کہ یہ وقت کوئی بھیک مانگنے کا ہے، لیکن یہ کوئی بھوکا فقیر ہے، کوئی سچا فقیر ہے، اللہ کے لیے روٹی کا سوال کر رہا ہے، جلدی روٹی دو میں اس کو دے کر آتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ اندھیری رات میں اگر کوئی روٹی کا فقیر صدا لگائے تو اس کی جھولی میں روٹیوں کی برسات ہو جائے۔ اللہ جی اس وقت ہم آپ سے روٹی کا سوال نہیں کر رہے، روٹی کا فقیر تو ایک دروازے پر بھیک مانگتا ہے، مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے دروازے سے نواز دیا جاتا ہے، دوسرے دروازے پہ بھی عذر کر دیا جائے تو تیسرے دروازے سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ غرض یہ کہ روٹی کا فقیر کبھی خالی جھولی اور خالی دامن نہیں جاتا۔ میرے پیارے اللہ ہم تو ہدایت کے فقیر ہیں اور ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے دروازے سے کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو دنیا میں کوئی ہستی ہدایت دینے والی نہیں ہے۔ اللہ جی دے دیجیے نا، اللہ جی دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے پیارے نبی سچے، آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میرے پیارے اللہ یہ آپ ہی نے فرمایا، آپ ہی کا پیغام واسطے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ ہی نے تو فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا تم کو۔ میرے پیارے اللہ ہم اگر آپ سے کوئی ایسی چیز مانگیں جو ہماری شاعری شان نہیں ہوتی تو پیارے اللہ آپ ہماری مصلحتوں پر غور فرماتے ہیں اور اس کے بدلے کوئی اچھی چیز دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ جو چیز ہم ابھی مانگنے جا رہے ہیں کہ اللہ اس کی ہم سب کو اسی وقت فی الفور ضرورت ہے۔ اللہ جی آپ اس پہ مصلحت پر غور بھی نہیں فرمائیں گے اور دے ہی دیں گے، آپ دے ہی دیں گے۔ اللہ ہم مانگ رہے ہیں آپ دے دیجیے، اللہ جی آپ دے دیجیے۔ اور وہ ضرورت یہ ہے میرے پیارے اللہ آپ ہم سب کو معافی دے دیجیے، معافی دے دیجیے، معافی دے دیجیے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ پیارے رب کہ ہاتھ اٹھا کے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہیں کرے تو کس سے سوال کرے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ بن نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی گناہ کر کر کے دل پتھر کی سل بن چکا، ایک آنسو بہانے کے لیے آنکھیں تیار نہیں ہیں۔ آپ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ جی آپ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ جی چاہتے تو جانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ جی اگر آپ حساب کتاب کرنے پر آ گئے ہم چاہے کہ ایک پیالی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح شام کے کھانے کے دسترخوان کا حساب نہیں دے سکتے، ایک گھونٹ پانی کا حساب بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، حساب کتاب نہ لیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اپنے فضل سے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ سب کے ساتھ کچھ تکلیفیں ہیں کہ اللہ بہت سی تکلیفیں تو ایسی ہیں جن کو کسی
کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام کی دلی مرادوں کو اللہ ارادوں کو پورا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے نعمتوں کے خزانے بنائے ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی آپ عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، اپنی رضا اپنی خوشنودی عطا فرما، اخلاص عطا فرما، محبت عطا فرما، معرفت عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، تھوڑی محنت میں زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری بستی کو منارہ نور بنا کے قبول فرما کہ اللہ اس بستی میں رہنے والے جتنے افراد ہیں کہ اللہ سب کو شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، عفو و درگزر کے ساتھ محبتوں کے ساتھ مل جل کر آپس میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، ساحروں کی سحر سے، جادوگروں کے جادو سے، برا چاہنے والوں کی بری سوچ سے اللہ بچے بچے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بستی والوں کی غلہ سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ غلہ سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔